Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. مدینہ شریف تو بعد پوری کائنات ہے سب تو زیادہ رون کا داتا صاحب باپ بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں، تیگے خلیفہ بھی کوئی نہیں، تے رون کا سب تو زیادہ پتہ لگیا کہ بندے دا نام اولاد دی وجہ تو نہیں رہتا، ہاں اولاد کا کوئی نیک ہو، اولاد ہوئے حضور بابا فرید جیسے، اولاد ہوئے پیر مہر علی شاہ جیسے، اولاد ہوئے جناب پیر سید منظور شاہ صاحب جیسے. سمجھ آ رہی میری گل دی؟ اولاد اگر نیک ہوئے پھرتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے قرون شداد فرعون رخصت ہو گئے کوئی نہیں جانتا. اونا دلی گمان سی پتر ہی بڑی شہر ہے. پترہ نام نہیں رہتا زنچ لکھنا، نام رہتا ہے بندے دا عملان دے نام، نیکیاں دے نام، اچھی زندگی گزارن دے وجہ ہے. اس واسطے بیٹی نے پیدا ہوتا منہ نہ بڑھا، سامنے پتا ساڑھے واسطے کیڑی شیخ سے جنہیں دیتی ہے جدی مخلوق بھی انہوں پتا ہے کہ ایدے واسطے کیڑی شیخ سے، ایدے واسطے بیٹا اچھا ہے، ایدے واسطے بیٹی اچھی ہے. اور پھر بیٹی ساڑھا تک تجربہ ہے کہ جدو بندہ دنیا کو رخصت ہوتا ہے، باپ رخصت ہوتا ہے، انہوں پتروں کو ایڈا فکر نہیں ہوتا جنہیں تیر ہوتی ہے. بیٹیاں کو زیادہ یاد کر دیا. کدے بندہ باہر آئے نا تھکا جنہ بیٹی خیال رکھ دے نا پتر خیال نہیں رکھ. اگر تھوڑا تجربہ ایس کر دے اتفاق کر دے تو بولو پھر گھر داخل ہو نا، بیٹے دی بنسبت بیٹی باپ کا زیادہ خیال رکھ دیا. تو جنہیں خیال ہی رکھنا ہے تو وہ دن آلی بندہ پھر امتیازی سلوک کر پھر جس دینا نہ آئے. کہاں بھائی اس واسطے مبارک بات پیش کر رہی ہے صاحبوں کہ جنہیں بیٹی دے پیدا ہوندے حضور دے ملاد دے محفل سے جائے. اچھی بات بیٹے دی پرورش تے جنتی بشارت میں نہیں پڑی، لیکن بیٹی دی پیدائش تے اور دی پرورش کر تو بشارت دین والے امام الانبیاء نے فرماتے ہیں میرے نال انج اکٹھا ہوئے گا جنت جی میں دو انگلیاں کٹھیاں ہیں. سبحان اللہ. جو ہے میرے نال انج اکٹھا ہوئے گا جنت جی میں دو انگلیاں ہیں. اس تو بڑی کیڑی شان ہے بیٹی دی. ماں دے قدمہ تلے جنت ہے، سارے کو پتہ ہے. جڑی ساڑی ماں ہے وہ بھی کسی دی بیٹی ہے، ساڑی جڑی ماں ہے کسی دی بیٹی ہے. تو جڑی آج ساڑی بیٹی ہے نا وہ کل دی ماں ہے، مستقبل دی ماں ہے. ساڑی جڑی بیٹی ہے وہ مستقبل دی ماں ہے. اسی اپنی ماں دے قدمہ تلے جنت لبنے ہیں. تو جڑے ساڑھے دو ترے نے جو ہے ساڑھے جڑے دو ترے نے اونا دی جنت کیڑی ہے ساڑھی دی. جڑی ساڑھی بیٹی ہے وہ ساڑھے نواسیاں دی ساڑھے دو ترے دی ماں ہے. اونا دی جنت ساڑھی بیٹی دے قدمہ تلے ہوئے. یہ تو پتہ لگیا ہر عورت دے قدمہ تلے جنت ہے. وہ دی اولاد دی جنت وہ دی ماں دے قدمہ دے تلے جڑی ساڑھی بیٹی ہے وہ دے قدمہ تلے بھی جنت ہے. تیرے میں فکر دلانا چاہنا کہ تو چاہنا ہے کہ میری ماں دے قدمہ تلے جنت ہے، میں پتہ ہے میری ماں دے قدمہ تلے جنت ہے، تے جڑی کل دی ماں ہے وہ دے قدمہ تلے بھی جنت ہے. ساڑھا حق بنتا ہے کہ اسی اپنی بیٹی دی پرورش اچھی کریں، انہوں بے حیاء نہ بنائی، وہ جو ہے انہوں پردے دار بنائی، انہوں شریعت کا پابند بنائی، انہوں زمانے دے رسوم و رواج دے پاسے نہ لے کے جائیں گے. انہوں دسیے کہ تو کسی یہودی دے گھر پیدا نہیں ہوئی، تو کسی عیسائی دے گھر پیدا نہیں ہوئی، تو کسی مرزائی دے گھر پیدا نہیں ہوئی، تو کسی ہندو یا کافر یا سکھ دے گھر پیدا نہیں ہوئی، تو محمد عربی دے غلام دے گھر پیدا ہوئی. اچھی بات تو اللہ دے محبوب دے نوکر دے گھر پیدا ہوئی ہیں. تو بازار دی زینت نہیں بڑھنا، تو لوگاں واسطے کونا دی تفریدہ سامان نہیں بڑھنا. تو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ
خاتون جنت دی باندی تے غلام بننا ہے جو ہے تیرا مقام گلی کوچا نہیں، تیرا مقام چار دیواری بولو، تیرا مقام چار دیواری، تیری شان نہیں کہ تینوں ہر کوئی ویکھے، تیری شان ہے کہ جنہ تو پردہ کرم دا حکم دیتا ہے اونا تو پردہ کرنا ہے، تے جنہ واسطے تینوں زیب و زینت دا حکم دیتا ہے اس خاند واسطے تو زیب و زینت کرنی ہے۔ فکری گفتگو ہے، بیٹی دی شان پہ سنانا انداز میں میرا وقت رکھے ہے تاکہ ایک تربیت ہو جائے، سانو ایک پتہ لگ جائے کہ بیٹی دا مقام ہے کہ اسی بیٹیاں دے باپ جو ہے، میری دو بیٹیاں ہیں، آپ بھی بیٹیاں دے باپ، بیٹی اللہ دی نعمت ہے، سادہ حق بن رہا ہے کہ اسی اپنی بیٹی دی تربیت اچھی کریں، اور حکم خداوندی اگر ذوق ہو تو میں پڑھ کے نہ سنا دیں۔ خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا، اللہ فرماتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ قرآن پڑھن تے سنن نالنا سرکار فرمایا کوئی تو زنگ لگے آگے چھپاؤ صاف ہے، سونے نو زنگ لگے پٹھی پاؤ صاف ہے، فرمایا جب دلہ نو زنگ لگ جائے پھر صحابہ کے لیے ضرور پھر کی کریے، فرمایا پھر قرآن پڑھو یا قرآن سنو، جنہاں نے رب کو تردہ ہے وہ تے بولن ذرا سبحان اللہ، تے جڑے صرف شیر سنن آئے نے وہ پھر اپنی واری دا انتظار کرن، پہلے میں رب دا کلام پڑھنا پھر بندے دا کلام پڑھنا۔ اللہ فرماتا فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء سونیا اپنے غلاماں فرماؤ، اے تیرے غلام اپنے گھر والیاں نو آکھن قل لأزواجک وبناتک، فرمایا تہاڈیاں بیویاں تے تہاڈیاں بیٹیاں۔ پچھلے بندے کو گوشت کاٹ ملے ہیں، تہاڈی آواز نہیں آ رہی، وہ بولو کلے تے قربانی دی گوشت نہیں کھاتا تو ہی نال ہی کھاتا ہے، تہاڈی کے باپ بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا سونے اپنے غلاماں نو آکھو، اپنے گھر والیاں نو آکھن، وبناتک اپنی بیٹیاں نو آکھن، یاد نہ کی کرن، فرمایا ونساء المؤمنین، اے جڑیاں مومن عورتاں نے بندے دی بیویاں ہون یا بندے دیاں بیٹیاں ہون، یاد نہ کی آقا فرمایا انہاں نو آکھو چار دیواری چ رہن، پردہ کرن۔ اور ایتھے بڑا پیارا رات دے شیعہ دا تو جو ہے شیعہ کہندے نے بے سرکار دی ایک بیٹی حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ تے سیدہ ام کلثوم جڑیاں نے حضرت خدیجہ دی بیٹیاں نے، حضور دیاں نہیں۔ حضرت خدیجہ دی شادی ہوئی ہے نا تے پہلے شوق جو بیٹیاں نے حضور علیہ السلام سے بچوں کوئی بیٹی ہے تو میں کہا کملے آجے ایک کندی تے اللہ فرماندہ یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک، ایتے فرمایا وبناتک وبنتک، اللہ فرماندہ محبوب اپنی بیویاں نو آخ، ازواج متحرات یارہ نے اگر فرمایا وبناتک اپنی بیٹیاں نو آکھو، بنات بنت دی جمع ہے جدا مطلب ہے ایک نہیں دو نہیں، دو تو زیادہ نے، اگر لگا نہیں ایتے امتیاں بیٹیاں تے میں کہا امتیاں بیٹیاں تے کہ فرمایا ونساء المؤمنین، مومن عورتاں نو آکھو، جو امتیاں بیٹیاں دا ذکر ہوندا تے نساء المؤمنین نہ ہوندا، ایتے بنات کہہ کے فرمایا ہے کہ ایسا یار نو حضرت خدیجہ کو ایک
ایک نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمایا. کتنیاں؟ بولو کتنیاں؟ 4 بیٹیاں دے حکم میں پردہ کرے. ہر باپ دی بیٹی شان آلی، ہر باپ دی بیٹی مقام آلی، اور بیٹا مقام ہوئے گا اس دھی دا جڑی حضرت بابا فرید دی ہوئے گی. پیر مشادی بیٹی دا کیا مقام؟ حضور غوث پاک سبحان اللہ تے ایمان نال دسنا وہ بھی تے بیٹی ہے نا جڑی رب کائنات دے پیارے محبوب دے نکاح وچ آئی. نہیں سمجھے میری اس ساسی آپ نے سادہ تو نام اچھا ہو، شرابی نہ ہوئے، زانی نہ ہوئے، بدکردار نہ ہوئے، نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے. ہر بندہ تھی دا رشتہ چنگی جگہ تے کرنا ہے. تو کی خیال ہے جنہ رشتہ حضور نو اپنی بیٹی کا دیتا ہے. نہیں سمجھے انج بھی ذرا بیٹی کی شان سن تاکہ تن پتہ لگے تیرا عقیدہ کو من کڑت نہیں، تیرا عقیدہ کو کسی 2 نمبر نہیں بنایا. تیرا عقیدہ یا رب دے قرآن میں جو ثابت ہے یا سونے نبی دے فرمان میں جو ثابت ہے. او بیٹی اس باپ دی عظیم بیٹی جڑی سید کائنات امام الانبیاء دے نکاح میں چاہیے. کون پتا؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دے 11 نکاح ہوئے نے. کوئی بیوہ ہے، کسی کا خاوند فوت ہویا ہے، تے کوئی طلاق یافتہ ہے. کائنات وچ ایک ہی حضور دے نکاح وچ آئیاں نے جڑیاں کماریاں نے تے انہاں دا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ، جنہاں دے حجرہ مبارک وچ اج اللہ دا محبوب ستا ہوئے. سبحان اللہ. مدینے پاک سرکار جو جلوہ کرنے حضرت عائشہ پاک کا حجرہ مبارک ہے. بھائی ایمان جڑے بکواس کرتے ہیں حضرت عائشہ کے خلاف انہیں سوچنا چاہیے تو کڑے منہ نال مدینے شریف جانا ہے. میرے نبی نے تے اپنی آخری آرام گاہ بھی حضرت عائشہ پاک دا کمرہ مبارک پسند فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضور اتنے ہی آرام پہ کرتے ہیں نا. پردے دی گل ہوئی نہیں سی، اس واسطے حضرت عائشہ پاک دی روایت لے کے نالے بیٹی دا نام انداز ہی ہو جائے گا. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء ایک مرتبہ گھر تشریف لے کے آ رہے تھے. آپ دے نال حضرت عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی وہ نام تے سرکار نے فرمایا پردہ کر لو. تے حضرت عائشہ پاک نے اس کی کملی پا لیا، اے تے نبینا ہے پردہ کی کریے. فرمایا اے تے نبینا ہے تسی تے نبی نہیں ہے. کیوں بھائی یہ نبینا ہے؟ انہوں نے اگر پتہ لگیا کلا مردوں کا پردہ نہیں عورتوں بھی حکم ہے. اپنی نگاہاں جھکاؤ. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. اللہ فرماتا ہے محبوب اے مومنات جتنی ہیں نا عورتوں فرماؤ اپنی نگاہاں جھکا کے رکھن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرن تے ایسی زیب و زینت کا اظہار نہ کرن جس کی وجہ تو اور لوگ متوجہ ہون. اگر کسی کی بیٹی بے پردہ بازار وچ گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان لوگانو انہوں حلال آکے کہتا بیکو بیکو کون جا رہی ہے. تے فرمایا جتنا گناہ بیکن والا نو ہے اتنا گناہ ہو دے باپ نو بھی ہے، اتنا گناہ ہو دے خامد نو بھی ہے، اتنا گناہ ہو دے بھائی نو بھی ہے، اتنا گناہ ہو دے ہر عصید نو ہے جڑا روکن دا حق رکھ دا. آج اگر کسی دی بیٹی بے پردہ جاندی ہے باہر، جتنے لوگ بیک دینے وہ گناہگار نے، انہوں نے گناہ ملنا ہے. تے جڑے اس حوالے نال نہیں جنا انہوں نے نہیں روکیا ہے بھی جناب گناہگار نہیں بڑا. سمجھ آئی ایک نہیں ہے گل؟ بولو ادھر تے توجہ کوئی نہیں. آج جناب شادی بیاہ کا موقع آگے پیچھے جناب اور معاملہ ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع تے منڈیاں نے پورے کپڑے پائے ہوندے نے، ساڈیاں بیٹیاں دے کپڑے بریک ہوندے نے، سر تے بٹا ہی نہیں ہوندی. پھر جی کزن تو کہدا پتا ہے تے پھپھو دا منڈا تے ماسی دا منڈا تے میں کہا پردہ ہے ہی ہے نہ تو باقی تے ویسے گھر کوئی نہیں آنا. ہاں بھائی خالہ دا منڈا تے پھپھو دا منڈا ہاں جے نکاح ہو جاوے تے سبحان اللہ، جے نہیں دے تے کوئی گل نہ ہو. یہ خرابیاں تاں پیدا ہو رہی ہیں. انہاں پاک ہستیاں تو ود کے کون پاک ہے بھائی؟ حضرت عائشہ پاک تو ود کے کوئی پاک ہے؟ تو مطلب کہ آپ تے معاذ اللہ توجہ کرنا میری گل. انہوں نے پاکیز کی قرآن سورت نور دیاں 18 آیتاں حضرت عائشہ پاک دی پاک دامنی تے برات تے چلا اتاری ہیں. سبحان اللہ. سورت نور دیاں 18 انہوں تو بڑا پاک پاس کون ہے
جنہ دے پاک دامنی کی گواہی رب دا قرآن دے رہے ہیں، انہوں تو بڑا پاک دامن کون ہے؟ کوئی نہیں۔ حضرت مریم تے تہمت لگی، لوگاں کہا تو نہیں دیکھ، تیرا باپ بھی دیکھ، شادی تیری نہیں ہوئی، نکاح تیرا نہیں ہویا، یہ پتر کتھوں لے کے آتا ہے۔ حضرت مریم نے آنکھاں چوں آنسو آ گئے، رو گئیں گے جنہیں مال کون ہے نا مکی میں سمجھا کہ جبریل پھوک مار کے گیا ہے، اینا نو کی کئی بندے نے پھوکاں دا کی پتا۔ بابا فرید تے کدے گلاں کرن کدے داتا لیے جڑے تو میں کہا پترا تینوں پھوک دے کمال دا پتہ ہی کوئی نہیں، اگر پتہ ہوندا تے گلا نہ کردا۔ حضرت مریم بند کمرے وچ بیٹھی ہیں تے جبریل آ گئے، جا کے آکھن لگے آپ نے فرمایا خبردار میں عزت دار خاتون ہوں، تو اندر نہیں آ سکتا کمرے وچ، میں کسی دی بیٹی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے گھبرا نہ، میں انہوں اللہ بھیجے ہے، اور ایک قرآن ہے۔ اللہ فرمایا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نا میں کوئی عام بندہ نہیں، میں نے اللہ بھیجے ہے، میں اللہ دا بھیجا ہویا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آکھن لگا میں تو بیٹا دینا آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں تو پتر دینا آیا۔ حضرت مریم بڑیاں مسکرا کے کہنے لگی کیسیاں گلاں بیاں کرنا ہے، شادی میری ہوئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، نکاح نہیں ہویا، میں کسے بندے ہاتھ نہیں لایا، میرے کول کوئی نیڑے نہیں آیا، میں نے کسی نے خلوت سیاح نہیں کی تھی، میں قریب کسی نے نہیں آن دیتا، ایک ممکن ہے کہ میں نے پتر ہو جائے۔ حضرت جبریل مسکرا فرمایا او رب بے نیاز ہے، یہ آدم نو بغیر ماں باپ کو بنا سکتا ہے، حضرت حوا نو آدم دی مائی پسلی وچ پیدا فرما سکتا ہے، تے تینوں بھی اگر بغیر موسم تو بند کمرے وچ پھل پہنچا سکتا ہے، پھر من لے میں پھوک مارا رب تینوں پتر عطا فرما سکتا ہے۔ اور بھوک کسے بھوک آنے دی ہوئے جدی اپنی نکلی ہے انہوں کی پتہ بھوک دا کی کمال ہے۔ اچھا بھوک ماری عمل ہویا، پتر پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم نے لوگوں پوچھا کتھوں لے آئی ہیں؟ آپ مسکرا کے فرما دیا میں کی دساں، اینوں ہی پوچھو کتھوں آئے۔ سبحان اللہ، اینوں ہی پوچھو کتھوں آئے۔ ہونا کہ کینے بول سکتا ہے جگہ پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا لوگوں خبردار میری ماں دے گھر نہ کرے آجے، میری ماں کل بھی پاک ہے، میری ماں اج بھی پاک ہے، میں پاکاں دی اولاد ہاں۔ ہونا کہ پھر کہ تم ہی پاک ہے، ماں تیری بھی پاک ہے، تے کوئی برا کوئی نہیں، پھر بغیر پاک تو تم کی میں آئے ہو۔ فرمایا قال انی عبد بنا کے بھیجا ہے، رسول بھی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاک دامنی کی گواہی دیتی اپنی ماں واسطے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے تہمت لگی ہے، بچہ میدان عمل چا کے کہندا یوسف پا کے کرتا گو پچھوں پھٹیا بے خواب۔ حضرت یوسف دے تہمت لگی گواہی دین والا بچہ، حضرت مریم دے تہمت لگی گواہی دین والا آپ دا جناب والا بیٹا میدان عمل چایا ہے۔ حضرت جرائد دے تہمت لگی ہے، بچے گواہی دیتی ہے اے پاک نے قربان کا جدو باری آئی ہے سیدہ عائشہ پاک دی، آپ دے تہمت لگی جناب والا گواہی دین کوئی مدینے دا بچہ نہیں آیا، کوئی نبی دا صحابی نہیں آیا، آپ دا کوئی جناب والا والد نہیں آئے، آپ دے بھائیاں گواہی نہیں دیتی، حضور علیہ السلام دے کسے صحابی گواہی نہیں دیتی۔ ایک گواہی دین واسطے میدان کون آیا ہے جنہیں کائنات بنائی ہے اور اب آپ آیا ہے، اس رب نے آپ کے گواہی دیتی ہے۔ فرمائے محبوبہ عائشہ کا کوئی قصور نہیں، عائشہ کل بھی پاک ہے، عائشہ اج بھی پاک ہے۔ کسے جناب والا تفسیری نقطہ لکھیا وہاں کیا جناب ایک گواہی حضرت مریم دی گواہی بیٹا دے وے، حضرت یوسف دی گواہی بچہ دے وے، حضرت جرائد دی گواہی بچہ دے وے، ایک جناب والا
سیدہ عائشہ پاک دی گواہی دین واسطے رب کیوں جناب والا بیان فرمایا ہے. رب کائنات دی عزت دی قسم کھا کے آکھنا جدوں گل ہوئی لکھن والے نے بڑی پیاری گل لکھی. انہاں کہا کہ انہاں دی گواہی بھی دنیا دار دیندے تے پھر سونے دے گھرانے وچ تے عام گھرانے وچ فرق کیڑا رہ جاندا ہے. اللہ دسنا چاہندا ہے عائشہ ہوے جدا رشتہ میں آپ اللہ نے اپنے محبوب نال فرمایا ہے. قربان جاواں حضرت عائشہ شان والیاں. پھر بیٹی حضرت عمر پاک دی حضرت حفصہ ساڈی روحانی ماں ہے. اے بھی بیٹی حضرت عمر پاک دی. حضرت عمر سرکار دے یار بھی نے غلام بھی نے صحابی بھی نے حضور دے سسر مبارک بھی نے. میرے نبی فرمایا کہ نے میرے نال رشتہ پایا ہے مینوں رشتہ دتا ہے یا میرے تو رشتہ لے آئے. فرمایا دنیا وچ رشتے قائم نے قیامت والے دن ہر بندے دا رشتہ ختم ہو جانا ہے. دو رشتے جنہ مینوں بیٹی دتی ہے یا جنہ میرے تو بیٹی لئیے فرمایا قیامت والے دن انہاں دا رشتہ ٹوٹنا نہیں. انہاں دا رشتہ ہے محمد نال ایتھے بھی پکا ہے قبر وچ بھی پکا ہے تے حشر وچ بھی پکا. جی آواز نہ بولو سبحان اللہ. وجہ ہے حضرت حفصہ پاک شان والی ہیں تے پھر بیٹی حضرت ابو سفیان دی. وجہ بھی کتنی نہیں کہتے حضرت ابو سفیان جنہاں مکے وچ حضور دا کلمہ پڑھے صحابی بنے اجے کافر نے لیکن حضور دا رشتہ ہوئے. آپ دی بیٹی حضور دے گھر کسے کم مکے ابو سفیان آئے نا جدوں میرے آقا علیہ السلام دا سسر ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا. انہوں نے کہا کسے دے گھر کی رہنا ہے میری اپنی بیٹی بھی اتھے آئی ہے. حضور دے گھر آئے نا جدوں گھر حضرت حبیبہ کو انہاں ویکھیا میرا باپ آیا ہے تے بڑا چاہ چڑھیا تے بڑا جناب والا ذوق تے بڑی تے جدوں بیٹھن لگے نا تے چٹائی تے بستر وچ آیا تے حضرت حبیبہ نے فوراً باپ نے کہا تو ایتھے نہیں بیٹھنا ٹھہرو. حضرت ابو سفیان جو انہاں کلمہ نہیں سمجھا ادھر سمجھ گئے شاید یہ بستر میرے شایہ نشان نہیں یہ بستر میرے لائق نہیں میرے واسطے شاید کوئی سپیشل بستر میری بیٹی بچھائے گی کوئی ریشم تک کٹے گی. لیکن عجیب منظر ہے انہاں بستر لپیٹ کے چم کے سیٹ کرا کے آکھن لگیا تھلے باؤ. بیٹی آکھن لگی تھلے باؤ تو باپ کہنا کی مطلب یہ بستر میرے قابل نہیں کہ میں بستر کے قابل نہیں. تے بیٹی حضرت حبیبہ حضور دی بیوی ساڈی روحانی ماں غیرت ایمانی نال تڑپ کے بولیاں فرمایا تیری یہ شان نہیں کہ تو بستر تے بنے. انہاں کہا وجہ انہاں کہا اس بستر تے عرشوں تے جان والا محبوب تشریف فرما ہوتا ہے. ایتے حضور دلوا کر ہوتے ہیں. آج ہمیں کہتے ہیں تم بڑا دب کرتے ہو سرکار میں کا نام آئے تو آنکھوں میں چون کے لگا لیتے ہو سر جھکا لیتے ہو درود پڑھنا شروع کر دیتے ہو. ایک کچھ سے کیا میں کہا حضور دے کرو سکتے ہیں سبحان اللہ. کچھ نمازاں تے زور ہوئے روزے تے زور ہوئے حج تے زور ہوئے زکات تے زور ہوئے مسجداں تے مدرسے تے تبلیغاں تے چندیاں تے بندیاں تے زور ہوئے تے جدوں شان مصطفیٰ پڑھی جائے حضور کا مقام بیان کیتا جائے پھر بندے وٹ پا لو. کوئی نماز قبول نہیں کوئی روزہ حج زکات قبول نہیں جے سونے نال پیار نہیں. سب تو بڑی عبادت حضور نال محبت ہے. آج قرآن پڑھو قاری بنے نماز پڑھو نمازی بنے حج کرو حاجی بنے قیامت تک قاری بنیں گے قیامت تک نمازی بنیں گے قیامت تک حاجی بنیں گے. رب کس مولوی دے سر تے قرآن انہوں آگ حسن حسینی سید ہوئے مادرزات ولی ہوئے جامدہ قوس ہوئے حضور دے عام صحابی دے قدمہ دی خواب نہ لڑ سکنا ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں اگر صحابی میں سے کہ نماز نہیں پڑھی آیا کلمہ پڑھیا شہید ہو گیا انہیں نماز پڑھی نہ روزہ رکھا وہ ٹائم ہی نہیں ملیا قرآن ہی نہیں پڑھیا وہ صحابی. لیکن ایک جامدہ ولی ہوئے وہ دے پیرہ دے برابر نے. انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا وجہ ہے کہ انہیں قرآن ضرور پڑھیا انہیں نماز ضرور پڑھی انہیں حج ضرور کیتا ہے انہیں صدقہ دیتا ہے انہیں جہاد بھی کیتا ہے پر انہیں اللہ دے محبوب نو تو نہیں نہ دیکھیا. انہیں اللہ دے حبیب دی زیارت دے دے کچھ ہی بات نہ بولو سبحان اللہ. دیار خان سودان کی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ فرماتے نے فرمایا تسبیح بلی اتے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے
دس کے آؤ تے دین علم نو پڑھ کے اجلے کٹے اتے کچھ نہ کٹے آؤ تے کی لینا چلے آؤ وڑ کے اجاگ بنا وہ دل جمع دینا باہو تے بھویں لال ہوئے کڑ کڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے جی اور اسلام میں سب پیارا مذہب ہے جدے مسلمان دی بیٹی تے ہے ہی صاحب احترام صاحب مقام تے کافروں دی بیٹیاں دا بھی حیا کرنا سبحان اللہ حاتم تائی دی بیٹی جو قیدی بن کے آئی نا تے سر تے دوپٹہ کوئی نہ وجہ ہے حاتم تائی دی بیٹی جو آئی نا مدینے چ قیدی بن کے انہوں نے کافر نال صحابہ جنگ کی تھی انہوں نے قبیلے نال تے مارے گئے تے باقی قیدی بنے تے جو آئے نا سرکار دی بات کرتے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں تے اللہ دے محبوب نے کملی والی چادر اتاری سبحان اللہ بیٹی کسی دی بھی ہوگی قابل احترام ہے تھی کسی دی بھی ہوگی قابل بابا جی میں بار بار کہنا نے سرائکی پڑھو تے میں چلو ایک قدر کلام غوث پاک نشان سنا دیں گے سرائکی اور سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا تیرا باپ بڑا سخی سے جا تینوں چھڑ دیا سبحان اللہ تینوں چھڑ دیا سرکار نے انہوں چھڑن دا حکم دیا حضور دا حسن سلوک بیٹھ کے پورا قبیلہ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان سبحان اللہ میرے کافروں دی بیٹیاں دا ایڈا احترام کرتا ہے اسلام اپنی بیٹیاں دا کتنا احترام کرتا ہے سبحان اللہ بیٹی سبحان اللہ حضرت عائشہ پاک تو کسی پوچھیا کہ سرکار نال مشابہت کون رکھدا فرمایا آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ سرکار جدوں حضرت سیدہ فاطمہ پاک دی حضور کھڑے ہوئے محبت نال ایک جملہ ساڑے نبی نعت حضرت پڑھ دیں ادب نال میرے نبی تے کائنات وچ کسی دا ادب فرض واجب نہیں کائنات دے ہر بندے وچ انہاں دے حقوق نے ہر بندے تے کسی نہ کسی دا حق ہے مسئلہ نہیں چلتا ہر بندے دا کسی نہ کسی دے حق ہے کائنات باپ دے حقوق نے ماں دے حقوق نے بیوی دے حقوق نے ہر بندے دے ایک دوسرے حقوق ادا کرنے سے کائنات ایک میرا نبی جے تے کسی دا حق ہے نہیں حضور علیہ السلام دا ہر ایک دے حق ہے نمبر 2 حضور کسی دے محتاج نہیں ساری جگ حضور دا محتاج ہے میرا نبی رب تیسری بات میرے نبی نے کسی دا ادب فرض واجب نہیں حضور اٹھے نے سیدہ کائنات واسطے محبت ہے سانو سخان کہ بیٹی کعبہ نفرت نہیں ہوندی یہ نفرت کرن تو پہلے سوچ لینا جدوں ہی آندیاں نے اللہ دا حبیب کھڑا ہو کے متھا چوک کے اور بیٹی دا ذکر سننا جو حضور سندا نہ دیکھا آپ دی جڑی سب تو بڑی شہزادی حضور چونی نام حضرت سیدہ زینب سبحان اللہ کی نام ہے حضرت سیدہ زینب پاک آپ کا نکاح حضرت عمر بن عاص نال ہویا حضرت عمر بن عاص جڑے نے جو کلمہ نہیں پڑھے جو مسلمان کوئی نہیں اجے کافر ہے حضور نے حکم فرمایا ہجرت کرو حضرت زینب پاک ہجرت کی اجے انہاں ہجرت نہیں کی حضرت زینب بھی مکے تے انہاں دا خاوند مکے تے خاوند غیر مسلم حضرت زینب پاک حضور دی شہزادی ہیں انہاں دے نکاح وچ اجے کافر نال نکاح دی ممانت نہیں سی اجے آیت نہیں اتری کہ کافراں نال نکاح نہیں اسلام دے اعلان اسلام تو پہلے حضرت عمر بن عاص حضرت خدیجہ پاک دے سکے بھانجے یعنی حضرت زینب دا نکاح اپنے خالہ ذات نال ہویا کون میدان بدر ہویا میدان بدر وچ کافراں دے 70 بندے مارے گئے تے 70 پھڑے گئے وہ جڑے پھڑے گئے نے انہاں وچوں ایک حضرت عمر بن عاص بھی کون مدینے آ گئے جب مدینے شریف آئے قیدی 70 بندے انہیں لین وار تھے انہاں وچ حضور دا چچا حضرت عباس بھی ہے سرکار نے صحابہ کو فرمایا بھائی انہاں کی کیتا جائے ہن مشورہ طے پایا کہ یا رسول اللہ انہاں وچ جڑے پڑھے لکھے نے انہاں کو مدینے دے 10 بچیاں نوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ تے تسی آزاد تے جڑے پڑھے لکھے کوئی نہیں کو فدیہ دے انتظام پیسے دے انتظام تھک نہیں گئے یار سبحان اللہ تے کرا تھکا بیٹھے تو بولو ذرا سبحان اللہ
فریش ہو تو کیا بات ہے. ایک دفعہ ذرا بولو نا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ہم آپ کو پیسے دے کے جاؤ. کون جدو پیسے کی واری آئی تھی مکے دے کافراں اپنے اپنے قیدی چھڑان واسطے لنگر بھیجے پیسے بھیجے مطالبہ پورا. تے جدو حضور دے چاچا حضرت عباس دی واری آئی تے حضور فرمایا چاچا تو بھی پیسے دے دے گھر جا میں بنے پے. حضرت عباس کہنے لگے میرے کو کوئی نہیں. فرمایا کسی نے آپ بھیج دے انہاں کہ میں بھی نہیں کہہ سکتا میں کسی کا احسان لوں. حضور نے فرمایا چل تو میرا چاچا ہے تیرے نال نہیں رہا تے میں تینوں چھڈ دینا اوتھوں جا کے بھیج. سبحان اللہ. اب حضرت عباس کہنے لگے نوک دی مقامہ میرے کو ہون تے بھیجا نہ میں ایتھے دیندا نہ میں اوتھے جا کے دیندا. تے حضور مسکرایا فرمایا پھر چلو وہ سونے دی پیٹی بھیج دینا جڑی ہون لگا چاچی نو دے کے آئے. سبحان اللہ. وہ سونے دی پیٹی بھیج دینا. حضرت عباس دا ادھر سا ہوتے تھلواں تھلے عجیب گل ہے بھئی یہ گل دا تے مینوں تے میری بیوی تو علاوہ کسی نوں ہدا نہیں لگدا تے یہ جڑا مدینے چ بیٹھ کے سبحان اللہ نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. ڈوب مرے دیواراں کنیاں لنگ گئیاں ہونگیاں. سبحان اللہ. تیرا نبی ہوئے گا جنہوں دیوار دے پیچھے کا علم نہیں. جدا اسی کلمہ پڑھے ہے سانو ساڈا پتہ نہیں جتنا ساڈے نبی نو ساڈا پتہ ہے. سبحان اللہ. حضرت عباس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. گل کرنا پیا حضرت عمر بن عاص تھی. ہن مکے خبر پہنچی ہے کہ جناب پیسے دیو تے اپنے اپنے قیدی چھڑاؤ. حضرت سیدہ زینب نے جو خبر پہنچی کہ میرا خامند حضور دا بے شک داماد ہے لیکن وہ بھی کہہ دیتے آپ نے چھڑان واسطے اپنے گلے جو ہار اتارے اپنے خامند کو چھڑان واسطے وہ ہار کسی دے ہاتھ مدینے پہنچائے. تے جدو آئی نا فدیہ دین دی باری حضرت عمر بن عاص دی جو کلمہ نے پر بعد جو مسلمان ہو گئے سنسالی بن گئے سن. تے جدو ہار ہونا کرے یا رسول اللہ میرا ہار ہے میں فدیہ وچ ہار پیش کرنا. تے جدو ہار تے نظر پئی نا میرے نبی دی تے میرے حضرت نبی پاک دی اکھاں چ آنسو آ گئے. حضور سالوں قطار رونا داڑھی مبارک تر ہو گئی. صحابہ نے کی کملی والے رون دی کی بجائے آپ نے فرمایا ہار ویکھیا تے میں کو بیٹی یاد آ گئی ہے. میری ہار تے نظر پئی تے مینوں بیٹی یاد آئی ہے. مینوں حضرت خدیجہ دیاں وفاواں یاد آئیاں نے. صحابہ کرام ہار نہیں وہ ہار ہے جڑا میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ نو دیتا ہے. حضرت خدیجہ نے ہار اپنی بیٹی سیدہ زینب نو تحفے وچ دیتا ہے. اج میری بیٹی نے اپنا خامد چھڑانے واسطے وہ ہار ہی مینوں بھیجے آئے. حضور جدوں رون لگے تے حضرت ابوبکر پاک نے صحابہ نو عرض کیتی او صحابہ اکٹھے ہو جاؤ سرکار دی بارگاہ تے عرض کرو کملی والے آ اساں تے اجازت دیو تے سارے تو پیسے لے کے انہاں نوں چھڑنا ہے پر اے تہاڈا داماد ہے انہیں تہاڈی بیٹی دا ہار پیش کیتا ہے. ساڈے تو بیٹی دی جدائی تے محبت تے تہاڈا رونا نہیں ویکھیا جاندا تے اجازت دیو تے بغیر فدیے تو عمر بن عاص نوں آزاد کر دئیے. حضور تک جدوں خبر پہنچ گئی صحابہ دی میرے نبی خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا چھڈ دیو اللہ تانوں اے دا اجر عطا فرمائے گا. پتہ لگیا بیٹی قابل احترام ہے. بیٹی دا نام آوے سرکار دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. بہت بڑا حسین و جمیل چلما قد انتہائی خوبصورت نوجوان ہے. بہت بڑے قبیلہ دوست دا سردار سبحان اللہ قبیلہ قلب دا سردار ہے. نام حضرت سیدنا دیا قلبی بڑا حسین و جمیل بڑا اونچا لمبا قد. جدو ٹردا تے پتہ لگدا جناب کو جنا پہ آندا ہے کوئی جوان پہ آندا ہے. حضرت دیا قلبی اتنے خوبصورت سن میرے نبی پاک علیہ السلام انہاں خصوصی ٹائم عطا فرماندے. جدو دیا قلبی مدینے میں چاندے حضور علیہ السلام سارے صحابہ تو ہٹ کے انہاں ٹائم عطا فرماندے. اور محبت دا عالم رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ہر ویلے اپنی صورت دی بن کے چلا جانا ہے یار دی بارگاہ دے اندر. کدے او شکل بھی بن کے جایا کر جڑی میرے نبی نو پسند ہے. بس یا اللہ کیڑی شکل فرمایا کدے کدے دہیا قلبی بھی بن کے حضور دی بارگاہ دے اندر جایا کر. حضرت جبریل کدے کدے دہیا قلبی بن کے آندے نے. ایک دن جبریل دہیا قلبی بن کے آیا ہے. سبحان اللہ مدینے وچ بیٹھے مسجد نبی ہے حضور نال گلی لگے آئے یا مصطفیٰ کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے میں جبریل ہاں. ادھروں حسنین کریمین دی نظر پہ سبحان اللہ انہاں سمجھا دیا قلبی آیا ہے لیکن دیا قلبی دی شکل وچ رب دا جبریل آیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ قربان جاواں جناب والا دیا قلبی
کلبی سمجھ گیا سنین کریمین آئے تے آگے گودش بہ گئے جے میں چاہت مارن دیا کلبی جدو آندہ ہے کچھ نہ کچھ لے کے آندہ ہے میرے نبی دی بارگاہ جبریل عرض کردنے کرنی والے انہوں نے دیا کلبی سمجھا دور فرمایا جبریل محسوس نہ کریں عرض کردنے کرنی والے محسوس کرن دی گل نہیں ہے تے فخر کرن دی گل ہے مجھے پہ اتنا نیازیں کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پاکستان کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا چودھریاں دا نوکر تے ملکان دا نوکر زامت نہ کرے سیدہ کائنات دے در دا نوکر آنکھیں نہ درا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر سبحان اللہ کی خیالت میں ماحول بن جائے گا محبت نال اس گھرانے کا جب سے میں نوکر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة في القربى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر نال گل پیا کرنا نوکر بن گیا کھونا اس گھرانے دی خمسة متفی بها حل الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وغناهما والفاطمة الہی بحق بنی فاطمہ کہ ورقو نیمہ کنی خاتمہ در دعوت امرد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ حافظہ قاریہ عالمہ حاملہ کاملہ اکملہ طیبہ نیرہ منیرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے سرکار فرما دینے دیا قلبی جدو آندہ ہے کچھ نہ کچھ جیبچ پاک لے کے آندہ ہے حسنین کریم تو وہی سمجھے تاں جیبچ ہاتھ مار دینے جتنی نازک کرنے قبلی والے آؤ میں کلا شکل ہی دیا قلبی دی بنا کے نہیں آیا بلکہ میں وہ دی سنت ادا کر دیا جنت چونی نواز دے سیب بھی جیبچ پاک ہی لے ہاں سمجھ آئیے دیا قلبی دا مقام کی جدی صورت رب نو پسند ہے بہت بڑا اچھا لمبا قد حسین و جمیل ٹرتا ہے جناب بندے کھلو کھلو بیٹھ دے ایڈا سونا بندہ ایک دن میرے آقا دی بارگاہ جا دے رہے کلمہ پڑھ چکیا ہے غلام بن گیا ہے حضور علیہ السلام فرمایا دیا کی گالے بڑا پریشان ہے کملی والیا میں اس کرتے بڑا حیران ہاں میں دیڑا گناہ گارا اتنے گناہ کی تیرے پتہ نہیں میری بخشش ہوئے گی کہ نہیں فرمایا سن تیرے گناہ زیادہ نہیں یا رب دی رحمت زیادہ ہے کملی والے گناہ بڑے نہیں فرمایا تیرے گناہ زیادہ نہیں یا رب دی رب دی رحمت بڑی زیادہ ہے فرمایا پھر سن لے میرے رب دا فرمان ہے اللہ فرمان دا قُلْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الذنوب جميعا سبحان اللہ اللہ فرماندہ غلامان فرماؤ محبوبہ میری رحمت تو نہ امید نہ ہون بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرماؤن دے قادر ہے حضور فرمایا کلمہ پڑھنے من قال لا الہ الا اللہ جنہیں کہ اللہ ہے کہ میں اللہ رسولہ اللہ کی زبان تو پہلے سارے گناہ مٹا دیندہ ہے حضرت کہتے کمری والے باقی گناہ ماندی تے خیر ہیں پر ایک گناہ ایسا ہے جدو میری نظر جان دیئے میں نے بڑی شرم آن دیئے سونے فرمایا ہویا کیے دریا کر بھی کہتا ہے کمری والے تو علی آم تو پہلے ایسے بڑے ظالم ساں ساڑھے دل پتھر ہو گئے نے سخت ہو گئے نے ساڑھے تو بڑا کو سخت بندہ کوئی نہیں یا رسول اللہ میں قبیلے دا سردارہ ساڑھے خاندان
دے اندر قبیلے دے اندر رواج سی بیٹی پیدا ہوئے تے باعث شرم ہے پتر جنمے تے باعث فخر ہے آج تک کئی لوگ تھے حالت عبادت ہوئی سمجھ دینے میرے نبی فرمایا گل کیے حضور گل لے وے ساڈے قبیلے چ پتر جمدا تے لوگ چھالا مار دے خوشیاں دے نال بڑیاں بڑیاں محفلاں سجاندے اگر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے اونوں باعث شرم سمجھا جاندا کوئی ساڈا دماغ نہ بن جائے کوئی ساڈے گھر برات نہ لے کے آ جائے حضور فرمایا پھر کی ہوندا ہے کملی والے اساں پیدا ہوندے آئی ساڈے وچوں ہر بندہ کسے نوں پتہ نہیں سی لگن دیندا صبح تو پہلے ہی بیٹی نوں زندہ درگو کر دیندا دفن کر دیندا جدوں اتنی گل سنی میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے حضور رون لگ پے حضور نے فرمایا دئیاں گلی ہویا کی اگلی گل کر کملی والے بڑے ظالم سا میں سردار ہاں میرے حکم تے 70 بچیاں تے خود زندہ درگو میں اپنی ہتھیں کیتیاں نے حضور فرمایا بڑا ظلم کیتا ہے ظلم دے انتہا کر چھڈیے یا رسول اللہ پتہ نہیں سی ظالم سا جابر سا دل سخت ہو گیا سی کہ تواڈی توجہ آوری ہوئی ہے تواڈی توجہ ہوئی ہے تواڈی نگاہ کرم ہوئی ہے تے انسان بن گئے ہیں تواڈی توجہ ہوئی ہے تے یا رسول اللہ تواڈے غلام بن گئے ہیں ورنہ معاملہ بڑا سخت سی حضور فرمایا کو گل سنایا سی ہن دیا کل بھی گل شروع کیتی ہے تواڈا ذوق ہوے تے شروع کراں سبحان اللہ نہیں ذرا بولو ذرا سبحان اللہ دیا کل بھی کہندا کملی والے کی دس میں سفر تے جان لگیا میری بیوی حاملہ تو میں اپنی بیوی نوں آکھیا جب میں واپس ہونا تے 4 سال بعد 50 سال بعد میں ٹائم لگنا ہے تے جے پتر جمے تے اون رکھ لئی جے دھی جمے تے کسے نوں ہمسائے نوں بھی پتہ نہیں لگنا پیدا ہوندے اون بڑا کھود کے دفنا دے زندہ درگو کر دے حضور فرمایا تمہیں ذرا خوف نہیں کیونکہ یا رسول اللہ خوف نام دی تجائی کوئی نہیں سڑے دل انسانیت ہے کوئی نہیں جنہ بچیاں زندہ درگو کر دیتا جاتا باعث کرم سمجھا جاتا اور رحمت للعالمین نبی آیا ہے کہ انہاں دے قدماں تلے جنت رکھ چھڈی انہاں دی پرورش کرن تے باپ نوں حضور دا پڑوس نصیب ہونا ہے جنت ایک اٹھ مقام ہے کہ باپ دے گھر بیٹی پیدا ہوئی فرشتہ آ کے کہتا ہے ٹینشن نہ لئی میں نوں رب تیرے نال ہی رکھے ہے میں تیرا مددگار ہوں فرماندے نے جو تیجے جمعن تے خوش ہو گیا پال کے جمعن کر کے شادی کر دیتی ہیں پھر انہاں لیں جو انہیں جنت سے جنہیں دو کو لیا یہ ضرور دی رحمت کا صدقہ ہے اللہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمت بن گیا ہے میرا نبی سونا فرماندہ دس ہویا کہ پھر یا رسول اللہ میں جناب والا 50 سالہ بعد جدو گھر واپس لوٹے ہیں رات کا ٹائم میں چلا گیا سفر کے 50 سالہ بعد آیا نا پھر رات کا ٹائم میرے نبی فرمایا پھر کیوں یا رسول اللہ جدو میں گھر آیا رات کا ٹائم ہے میں جناب والا کنڈی کھڑکائیے جب میں کنڈی کھڑکائیے کہ جناب والا اندروں آواز ہوتی ہے ٹھہرو میں آ رہی ہوں میرے کنا وچ آواز آئی ہے بچی دی میں بڑا حیران ہوا میرے گھر بچی دا کی کام ہے میرے گھر خدا دی قسم جنہاں دے گھر بچیاں نے رونقاں لگیاں ہوندیاں خدا دی قسم کھا کے آتا جنہاں دے گھر بیٹیاں رونقاں لگیاں ہوندیاں نے بہاراں ہوندیاں نے بیٹیاں دیاں میٹھیاں میٹھیاں فرمائشاں اللہ کی سن اولاد دا دکھ نہ دکھائے سب دی بیٹیاں دے نصیب اچھے فرمائے میرے آقا نے فرمایا پھر کی ہویا ہے ان کی کملی والا جدو میں دروازہ کھٹکھٹایا کنا وچ آواز آندی ہے میں آ رہی ہوں بچی دی آواز آئی ہے میں دیکھیا بچی نے دروازہ کھولے انتہائی حسین و جمیل خوبصورت انج لگدا ہے جویں آسمان دا چن میرے ویڑے وچ آیا ہے دوڑ کے میرے نال چمبڑ گئی ہے ابو جی دی آوازاں لاؤندی ہے میں بڑا حیران ہے کون ہے میری تے بیٹی کوئی نہیں اے تو میری بیوی آ گئی میں پوچھا کون ہے اودیاں اکھاں چوں آنسو آ گیا کہنے لگی کسے ہور دا خون نہیں ہے تیرا ہی خون ہے اے تیری بیٹی ہے اے تیری دھی ہے
فرماندے نے جدوں میں سنیا میرا سانس نہ بوتلا تے تھلواں تے میں غصے دے نال وحشی بن گیا بیوی نوں والا تو پکڑیا دھکا دتا تن میں کی آکھیا سی بیٹی پیدا ہوئے تے گڑا کھود کے دفن کر دئی ایک قبیلے والے نوں کی پتہ ہوئے گا بی بی کہن لگی میں خبردار کسی نوں ہوا نہیں لگن دی چار دیواری تو باہر میری بیٹی نہیں گئی کسی نوں نہیں پتہ مہربانی کر آکھن لگیا میں دفن کیوں نہیں کیتا رو کے آکھن لگی تو باپ ہے تیرا پرز دل ظالم ہو سکتا ہے پتھر ہو سکتا ہے میں ماں دا دل تے پتھر تو گلاب دی پھول دے پتی تو بھی زیادہ نرم و نازک ہوندا ہے بلکہ عالم چشتی نے بڑا سونا ترجمہ کیا آپ فرماندے نے فرمایا ماما تے دل نرم گلاب تے قد کرن قبول جدائی پترا دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ سننے برائی کر دیویں قربان خزانے کر لین قبول گدائی آزم او محروم مرادوں جنہ ماں دی قدر نہ پائی جنہ ماں دی قدر دا پتہ نہیں انہوں نے غور و فکر کرنا چاہیے سونے میری بیوی رون لگی آکھن لگی میرے دوپٹہ اتار کے میرے پیریں چ رکھیا مہربانی کر رہے ہیں کر میں کہ نا اس کالج نہیں رہ سکتی رات دا ٹائم ہے میں نہیں چاہتا کسی قبیلے والے کو پتہ لگے میں گھر آ گیا میں قبیلے کا سردار ہوں اور دیاں بچیاں میں زندہ ترگو بیٹیاں نے میری زندہ رہ جائے میں قبیلے وچ منہ خاندوں کا نہیں رہوں گا میرا نک کٹیا جائے گا حضور نے فرمایا یار کچھ خیال کردا قبلی والے کچھ خیال نہیں آیا میرے آقا فرمایا پھر کی ہویا ہے اگر کہ حضور میں باں پھڑیے نال کسی اٹھائیے میں اپنی بیٹی نوں نال لے آئے باہر لے کے چلے آ میں جدو جنگل والے پاسے پہنچیا صبح دا سورج طلوع لگیا قبیلہ پیچھے رہ گیا ایک جنگل بیابان ہے میری بیٹی آکر لگی بابا کتنے لے کے چلے ہو میں کہا ٹھہر جاؤں نہیں پتہ لگ جاندہ ہے حضور فرماندے نے پھر کی ہویا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ہتھا نال گڑا کھودن لگ پیا میں پسینہ آندا میری بیٹی اپنے ننے ننے ہتھاں دے نال اپنے پیارے دوپٹے دے نال میرا پسینہ پونج دی میں نو کہتی ابا جی تھک گئے ہوگے پانی پی لو آگو دے میں تو دبا دیا میرے آقا فرماندے نے ظالموں انہیاں گلاں سن کے بھی تیرا دل نرم نہیں ہویا حضور دل پتھر ہو گئے سن دل ظلم کر کر کے پتھر ہو چکے سن سونے فرمایا پھر کی ہوئے حضور کی ہونا سی جدو گڑا کھودیا گیا تو میں جدو بیٹی کو بچے دھکا دیتا نا کہ پھر اس معصوم کو سمجھ آئی کہ میرے نال کی دیا ہوگا حضور فرماندے نے کچھ خیال کردا حضور کی خیال کردا پتہ ہی کوئی نہیں سی شعور ہی کوئی نہیں سی بیٹی دا مقام دا پتہ ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ میں دھکا دیتا میری بیٹی نو پھر پتہ لگیا ابا میں زندہ درگو کرنا چاہتا ہے میری بیٹی نے پھر میں واسطے پائے میرے اگے ہاتھ جوڑے آکھن لگی ابا جی جب میری وجہ تو خاندان ہے تیری عزت نہیں رہندی میں جنگل چھڑ دے میں پتے کھا کے گزارا کر لواں گی کسی کو پتہ نہیں لگے گا میں زندہ رہنا چاہتی ہوں میں گھر نہیں آواں گی میں درندے کھا جان اس وجہ تو کہ تھوڑی گردن تے میرا خون نہ آ جائے میرے نبی فرمایا پھر چھڑ دیتا ہی حضور نے میں مٹی پہنا شروع کی تھی گھٹنے تک مٹی آئی ہے ایک جناب والا چھاتی تک مٹی آئی ہے جدو کندھے تک مٹی آئی ہے میری بیٹی مایوس ہو گئی میرے تو نا امید ہو گئی آسمان وال میری بیٹی نے چہرہ کیتا ہے وہ لمحہ میں نو نہیں بھولتا وہ آخری چیخ نہیں بھولتی وہ آخری منظر میں بیٹی دا نہیں بھولتا جو نے آسمان وال منہ کر کے آکھے آئے او ساری کائنات مالکہ جے باپ دیتا سی تے کم از کم دے دل دے اندر بیٹی دی محبت بھی پا دے گا میرا قصور کیڑا ہے جو میں بیٹی بنا چھڑے آئے اور درد بھریاں آوازاں یا رسول اللہ اج میرے کنا وچ گونج دیاں نے اج میں راتی اٹھ اٹھ بیٹھ جانا اس معصوم دیاں آوازاں میرے کنا وچ اوندیاں نے میرے تو برداشت نہیں ہوندا کملی والیا او منظر نہیں بھولدا
او آخری نظر جڑیوں نے میرے دے پائی ہے بڑیاں جناب والا رحم بھریاں نظران لیکن میں نو ذرا ترس نہیں آیا شاعر نے قلم جو کہ بچی دے لفظ نظر کی دینے آکر لگی جس دن حشرے دہاڑا ہو سی اتے اللہ دے ترے بارے جان لوانگی ظالمتینو اتے لوانگی بدلے اے گل سوئیں پھر روئے محمد اتے ہو گئے اتھرو جاری نالے روئیں اتے نالے آکھن ذرا پھر سنا ایک بار حضور میں انہوں زندہ پر وہ کیتا ہے تو سرکار فرمایا ہون کی چانا ضرور میں انہوں نظرہ نہیں کھول دی وہ چیخہ میں رات اور اٹھا لیتی ہے حضور فرمایا کی چانا ہے حضور میں انہوں معافی لے دے میرے آقا فرمایا چل پھر میں انہوں قبر دے لے چل عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں جن کی خاطر عیسیٰ نے شانہ ملی اور نبی کیوں نہیں کرم فرما سکتے اللہ فرمائے گا وحی الموتى بإذن اللہ وہاں سن کے بولے بدلو سبحان اللہ وحی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ میرا نبی قبر دے گیا فرمایا اللہ دے حکم نال کھڑی ہو قبر پھٹی بچی باہر آئی ہے سبحان اللہ حضور دا کلمہ پڑھیا نبی دے قدمیں ڈگی باپ وال ویکھیا بھی نہیں حضور فرمایا میری خاطر معاف کر دے حضور ظلم تے بڑا کیتا ہے پر تساں کیا تہاڈی خاطر تے جان بھی حاضر سبحان اللہ فرمایا معاف کر چلے ہن حضور نے فرمایا کہ باپ کو لانا چاہنے تھے آ سکتی انہوں نے کہا نہیں میرا رب باپ تو ہزار اندر جو زیادہ میر باپ دے رہا سبحان اللہ میں انہیں تو بولے یعنی میں واپس جانا چاہتا ہوں سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ بیٹی دا ذکر سننا تو سرکار کی سنت ہے سبحان اللہ وجہ لگی تھی میری گل بیٹی دیا شانہ سننی ہے تو مصطفیٰ کریم کی سنت ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام تے شہزادیاں نال کتنا پیار کیا ہے حضرت فاطمہ پاک دے کھانے سے ہم گل کی ہون لگ پئی پھر گل کی حسن لگ پئی حضرت عائشہ پاک پاک نے پوچھا کیڑیاں رازوں نے آتی گلاں منٹ سے ہون لگ پئے تے منٹ حسن لگ پئے حضرت فاطمہ پاک کہ حضور نے ناراض دی گلاں کیتیاں نے میں سرکار دی زندگی چ نہیں دس سکتی تو حضور دا وصال ہویا نا تے میرے آقا علیہ السلام دی ذات مقدس علیہ وصال تو بعد حضرت عائشہ فرمایا ہن تے راز تو پردہ اٹھاؤ نا کہ میں بیٹھی سن تے تساں بیٹھے سو حضور آئے تے کان وچ گل کی ہون لگ پئے پھر کل گل کی حسن لگ پئے حضرت فاطمہ پاک فرمایا سیدہ نے فرمایا کہ تم میرے کان میں جاتے کہ تو میں دنیا تو پردہ کرنا میں دنیا تو جان آنا تو میں کچھ جدائی برداشت نہ کر سکی آنسو آ گئے حضور فرمایا پھر سن تینوں رب نے جلدی عورتوں کا سردار بنایا تیری میرے نال سب تو پہلے خاندان تو تیری میری ملاقات ہو گئی رازدی گلا نے بیٹیاں نال میرا نبی رازدی گلا پہ کر چھوٹی یہ بھی گزارش ہے کہ ماڑا موٹا بیٹی نے سسرالے جا کے کام کرے تو پریشان ہو جائے اصل تم اس واسطے بیٹی کی کام کرائی کہ تیرے گھر بہو آئے تیرے بیٹے دی بیوی تیری بہو ہو گئی نا یہ آپ نے بہو آپ دے نا تو جانا ہے تیری بہو تن روٹیاں پکا کے دے دے جڑا تیرا دماد ہے وہ تو دل نہیں کرتا کہ تیری بیٹی وہ دی بیوی اپنے وہ دے باپ کو روٹی پکا کے دے دے کاش اگر اسی اپنی بیٹی میں جتنا پیار بیٹی نال کرنے اتنا بہو نال بھی کریں یہ دوہرا پیار ہے کہ بیٹی نال محبت زیادہ بہو نال نہیں دونوں نال اے تیری بیٹی ہون اگلے دی بیٹی ہے تے اونا دی بیٹی تیرے بیٹے دے گھر آئی ہونے یہ تیری بیٹی ہے تے جے کدے بیٹی کو کام کردے ویکھے تے چھڑکن دی لوڑ نہیں او دا حوصلہ بنا
گزرا تعاون کر سکنا ہے. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء اکرم سیدہ فاطمہ پاک دے گھر تشریف لے گئے. ویکھیا دوپہر دا ٹائم ہے تنور تے بیٹھیاں نے روٹیاں پیاں لاندیاں نے. بولو ذرا سبحان اللہ. حضور نے نہیں فرمایا علی نو سدو دوپہر دے ٹائم میری بیٹی جندی عورتاں دی سردار اس وجہ تو تیرے نکاح وچ نہیں دتی کہ تو روٹیاں پکوائی رکھ. میری آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جی ابو جی. فرمایا کی ہوندا پہ؟ حضور روٹیاں پیاں لگائیاں جا رہی نے. حضور مسکرائے فرمایا ذرا ہوویں نہ سائیڈ تے ایک ادھی میں بھی لاواں. ہیں حضور میں سائیڈ تے میں بھی روٹیاں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سائیڈ پہ ہو جاؤ. حضرت فاطمہ پاک سائیڈ پہ. میرے نبی نے پیڑا بنایا. کیڑا خوش نصیب بات ہے جب مصطفیٰ دے ہاتھ لگ گئے ہیں. حضور پیڑے نے بنائے وہ دی روٹی بنائی. خدا دی قسم ہے تے انہاں علماء واسطے سنت ہے جڑے ہوٹلاں تے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. جڑا روٹیاں پکاوے انہوں یہ نہ سمجھ حضور نے بکریاں چرائیاں اس وجہ تے نہیں. اس وجہ کہ جڑا بکریاں چراندا ہے وہ بھی سمجھے میں نبی دی سنت پہ ادا. حضور جتیاں گنڈیاں نے اس وجہ تو نہیں کہ معاذ اللہ حضور موچی نے. اس وجہ تو کہ وہ موچی جتیاں گنڈے تے نہ سمجھے کہ پیڑا کام ہے. یہ سمجھے کہ اللہ کے محبوب دی سنت. میرے نبی بکریاں چھوڑیاں نے. حضور نے ڈاچیاں دا دودھ چھوڑیا ہے. تو یہ نہ سمجھے دودھ بیچن والا کہ دودھ لینا والا چھوڑنا والا تو میں بڑا گھٹیا کام کرنا پہ. نہیں اس تو ودیا کام ہی کوئی نہیں. حضور دی سنت ہے. ہر کام حضور کر کے کھایا. سنت بیوی نہ کام کرایا. کوئی یہ نہ کہ بیوی نہ کام کرنا تھلے لگ گیا. حضور فرمایا میری سنت. حضرت ایسا پاک فرماندی نے حضور گھر کا کام نہیں کرا سکتا. جب تسی بھی یہ سنتا بناؤ یہ تو بھی سواب ہے. راز ہو گئے میری گھر میں. حضرت فاطمہ پاک سیٹ نور جلائی تے باقی لگ گئی ہیں. حضرت فاطمہ پاک بیٹھی ہیں. لوگوں میں آ جاؤ روٹیاں لگیاں نہیں. حضور ساریاں لگ گئی ہیں پر جڑی تساں لائی ہو اوتھے کچی دی کچی کھلوتی ہیں. سرکار فرمایا آ جاؤ انہوں قیامت تک پکڑی نہیں انہوں میرا ہاتھ لگ گیا. ایک قیامت تک کچی رہنی ہو. جب ایک دفعہ میرے نبی دا ہاتھ لگ گئے انہوں قیامت تک دنیا دی اگ نہ ساڑے تے جڑا ہوئے ہی نبی دے جسم دا ٹکڑا. اچھی بات. سبحان اللہ. توجہ ہے جی. اللہ اکبر. بزرگاں فرمایا میں ایک شیخ سرکی دا بھی ہو جائے پڑھنا دے. سبحان اللہ. غوث پاک کی شانت ایک منتبہ سبحان اللہ. غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار نسل گئے. علی کھان دے سبحان اللہ بھی آتا. غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار نسدائے. لکھاں رون دے رہائے ٹپے بیڑے ترائے. ہر بندے کو بچڑا ہی نہیں. غوث پاک دے دے بےایمانہ دے دے نیڑے نہیں لگتا. سبحان اللہ. اے عمر مسجد ہے, اے صدیقیہ مسجد ہے, اے عائشہ مسجد ہے. بندہ ڈاؤن کا شکار رہتا بھی پتہ نہیں وابیاں دی جو بندیاں دی سننا دی. جس مسجد دے متھے لگیا ہوئے نا غوثیہ مسجد ہے. نہیں سمجھے نہیں. غوث پاک دا نام دیوبندیاں وابیاں سنیاں وچ ونڈ کردا ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے نہیں. سبحان اللہ. غوث پاک دا نام ہی ایسا ہے. اس واسطے غوث پاک دا ذکر ہر بندے کو بچنا ہی ہے. یہ خالصتاً صحیح العقیدہ سنی حنفی بریلوی نو بچدا ہے. جنہاں بچدا انہاں دے چہرے تے رونق آئے گی. ہن میں ویکھنا بھی کیڑا جڑا ٹھردا بیٹھا تے کیڑا جڑا سڑدا پیچھے. غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار نسدائے. لکھاں روندے راہے ٹپے بیڑے ترائے. دلدار نسدائے. غوث اعظم پیر جیلانی بابا جہدا علی. شان وغوا رب نے دتیاں نانا پاک نبی. مچھی ہر جاتے ہلے پنج تندہ پھل. مچھی ہر جاتے ہلے پنج تندہ پھل. دلدار نسدائے. غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار نسدائے. من دریا تے مائی کڑلاوے پیرا
کرم کماوی پنجابی چمان کہندے نے 40 کلو وزن تے سرائکی چ کہندے نے دریا دا کنارہ تشریح کرن دی لوڑ نہیں من دا مطلب دریا دا کنارہ من دریا تے مائی کرلاوے پیرا کرم کماوی ڈبیا بیڑا میں اجڑی دا فضلہ نال ترامی پہلی من دے خدا سیاں بیڑا ترا پہلی من دے خدا سیاں بیڑا ترا دھواں تھار نسلائے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار نسلائے میرے غوث نے دعا کی تھی 12 سالہ ڈبا بیڑا مائی دا تر گیا مائی دے دلت تاثرات خوشی دے چیک کرنے نے جنج بچڑے دی برات جنج بچڑے دی ویڑے آئی مائی کرتی دعائے غوث میرے دے لال پیچیویں وہ ڈبے بیڑے ترائے میں تا یاری بھی منے سنگا لے لنگر پکیسا سمجھنے کی میں مدہ لین مستے پھر پڑھ لگے ہیں جنج بچڑے دی بیڑے آئی مائی کرتی دعائے غوث میرے دے لال تجیمن وہ ٹپے پیڑے ترائے میں تا یاری بھی منے سنگا لے لنگر پکے سنبڑا پار سے دائے غوث اعظم نے پیر سونا بدر منیر غم خار سے دائے اے جڑا شیر ہے میرے عقیدے دا ہر بندے نو نہیں سمجھ آنی تے ہر بندے نو پتنا بھی کوئی نہیں جنو سمجھ بھی آوے تے ہاضمہ مضبوط ہوئے وہ بندہ داد اتنی دے میں ملتان تک نہ بھولنا جملہ سننا منکر جیڑا پھر دیکھ لو تو صحیح سمجھ آ جائے گی اے منکر جیڑا غوث جلیدہ سمجھیں اوتا بخیلے شان کھڑاوے نا شرماوے تاہوں تا ہر جا زلیلے آپ کام پہ آکھاوے ساڑے فتوے پہ آکھاوے آپ کام پہ آکھاوے ساڑے فتوے پہ آکھاوے مردار نسدائے غوث اعظم اساں سنی ہے حسین ساڑا پیرے کی خیال قرآن مرید نہ بولے حسین دا نوکر آکھے سبحان اللہ اساں سنی ہے حسین ساڑا پیرے وہ ساری دنیا حسین دی جاگی ہیرے اساں سنی ہے بی بی زہرا دے جائے لابی نانے نے چوسائے پیگا نوریاں جھولایا جوڑے جنت چوں آئے بی بی زہرا دے جائے لابی نانے نے چوسائے وہ پیگا نوریاں جھولایا جوڑے جنت چوں آئے کیڑا ود کے حسین تو امیرے ساری دنیا حسین دی جاگیرے اساں سنی ہے لبیک نانا فکر والا بندہ نظامت کرے گا دمائی دے دوتے پھلے بندہ نہ بولے جڑا ماں دے دوتے پھلے لبیک آج جو کلا کرے فارغ نہ ہوئے زندگی کی طرح محتاج نہ ہوئے لبیک 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 تاجدار ختم نبوت سے تاجدار ختم نبوت سے جیسا یہ ایک دفعہ پھر بولو نا ذرا سبحان اللہ تھوڑا کی شاگت علی موقعی 12 ضرور بجے نے لیکن ذوق تے جوان ہے وہ محفل بے فائدہ ہے جنہیں میں سب کو دی نماز رہ جائے
سب نماز 10 بجے محفل شروع ہوئی 2 گھنٹے کی محفل سونی ہو گئی سبحان اللہ